بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی ویڈیو پاکستان کے معاشی نظام کی موجودہ معاشی نظام کی عکاسی کرتی ہے. کسی بھی ملک کی معیشت کا پہیہ جیسے اس کے بزنس مین چلاتے ہیں، اسی طرح بزنس کا پہیہ اس کا انڈسٹریل سیکٹر چلاتا ہے. ہمارے ایک بہت پیارے دوست عمر فاروق صاحب نے، جو سٹاک ایکسچینج کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے آج پاکستان کے ایک نامور ٹیکسٹائل کی آرگنائزیشن گل احمد ٹیکسٹائل ملز کے رزلٹ ایک گروپ میں پوسٹ کیے. میں نے ان رزلٹس کو دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ پاکستان کا معاشی نظام اور ہمارا صنعتی ڈھانچہ کس سمت میں جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بھی حیرت ہوگی. میں نے اس ویڈیو کے ساتھ وہ رزلٹ بھی پوسٹ کیے ہیں جو آپ کو لیے ایک آئی اوپنر ہوں گے کہ پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر آج کل کن بحرانوں کا شکار ہے. سامعین کرام، گل احمد ٹیکسٹائل ملز کے سال 2022 میں ان کی جو سیلز تھیں وہ 32 ارب تھیں. 2023 میں ان کی سیلز 42 ارب پہ چلی گئیں. بہت خوشگوار بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی قابل غور ہے. یہ والیوم یا نمبر آف یونٹس جو سیل ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے اوپر نہیں گیا اتنا زیادہ ان کا سیل والیوم. یہ گیا ہے جو مہنگائی ہوئی ہے اور ان کی پر یونٹ کاسٹ، جو پرائس ہے جو ان کی پر یونٹ، اس میں جو اضافہ ہوا ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں. پچھلے سال اس 32 ارب کی سیل کے لیے جو چیزیں انہوں نے تیار کی، جسے ہم عرف عام میں کاسٹ آف گڈ سولڈ کہتے ہیں، وہ 25 ارب کے لگ بھگ تھی. اس بار وہ 35 ارب کے قریب چلی گئی. یہاں پہ جو ان کی سیلنگ کاسٹ پچھلے سال 1.7 ارب تھی، وہ 2.3 ارب پہ چلی گئی. اور اسی طرح سے ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو پچھلے سال 1.1 ارب روپے پہ تھی، وہ اس سال 1.5 ارب پہ چلی گئی. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے آپ کو حیرت ہوگی کہ ان تمام جمع تفریقوں کے بعد پچھلے سال جو ان کا آپریٹنگ پروفٹ 2.5 ارب روپے پہ تھا، وہ اس سال صرف بڑھ کے 2.6 ارب پہ گیا. یعنی جو فرق ابتدا میں ایک بہت بڑا فرق محسوس ہوتا تھا کہ 32 ارب کی سیلز بڑھ کے 42 ارب پہ چلی گئیں، وہ اب آپ کو نسبتاً کم محسوس ہوگا جب 2.5 ارب پروفٹ سے وہ 2.6 ارب پروفٹ پہ آئے. اب یہاں پہ ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے. ان کی فائنانسنگ کی کاسٹ، جو کسی بھی بزنس کے لیے سب سے ضروری چیز، جو فائنانس جو وہ بینکوں سے یا مختلف مالیاتی اداروں سے جو وہ پیسے حاصل کرتے ہیں، جن کے بیس پہ ان کا بزنس فلورش کرتا ہے، وہ بزنس میں ایک نئی جہت متعارف کراتے ہیں. پچھلے سال ان کی وہ فائنانس کاسٹ 1 ارب روپے کے لگ بھگ تھی، جو اس سال 2.1 ارب پہ چلی گئی. یہ جو قائبر ہمارا اسٹیٹ بینک متعین کرتا ہے، جس پر بینک اپنے قرض داروں کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، اس میں اضافے کی وجہ سے 1 ارب سے فائنانس کاسٹ 2.1 ارب پہ چلی گئی. اور ان کا پروفٹ جو پچھلے سال 1.7 ارب تھا، وہ اس سال کم ہو کے 1.1 ارب پہ رہ گیا. اور اسی طرح سے آپ پھر دوبارہ میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ 32 ارب کی سیل کر کے انہوں نے 1.7 ارب کا پروفٹ کمایا تھا، اور اس برس انہوں نے 42 ارب کی سیل کی اور محض 1.1 ارب کا پروفٹ کمایا. یہ وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے جو ٹیکسٹائل کے اس پورے گروپ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ اور سب سے زیادہ اچھی گڈ ول کا حامل ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور کہ پچھلے سال انہیں 39 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کرنا پڑا، جو اس سال بڑھ کے 56 کروڑ روپے میں تبدیل ہو گیا. یعنی 39 کروڑ سے ان کا ٹیکس کی جو رقم تھی وہ 56 کروڑ ہو گئی، اور فائنانسنگ 1 ارب سے بڑھ کے 2.1 ارب پہ چلی گئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1.3 ارب کا پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن اس سال محض 54 کروڑ روپیہ رہ گیا. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ کی سیل کے والیومز میں اضافہ ہونے کے باوجود
آپ کا پروفٹ پچھلے سال کی نسبت آدھا رہ جائے تو کیا وہ انڈسٹریلسٹ یا وہ انڈسٹریل گروپ ترقی کر سکتا ہے؟ کیا وہ سسٹین کرے گا اس معاشی نظام میں؟ اس کے لیے بڑھوتری کا، بڑھنے کا، ترقی کرنے کا کوئی موقع موجود ہے؟ اسٹیٹ بینک قائبر منتخب کرتا ہے یا قائبر وہ بڑھاتا یا کم کرتا ہے محض انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کو عرف عام میں آپ کہہ لیں کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ یا کمی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ان ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے جن ملکوں میں آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو اور آپ کے کنزیومر آئٹمز جو ہیں یا آپ کا کسٹمر جو ہے وہ زیادہ ادھار کی چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو، جن ملکوں میں کریڈٹ کارڈ زیادہ چل رہے ہوں، جہاں پہ کریڈٹ کا نظام زیادہ مستحکم ہو، ان اکانومیز میں آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسی اکانومی میں آپ جیسے ہی شرح سود میں بے تحاشا اضافہ جیسے انہوں نے اب کیا کرتے ہیں، آپ کی سب سے پہلے صرف معاشی نمو یا اکنامک گروتھ نہیں رکتی، آپ کی انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے جو جابز پرووائڈ کرتا ہے اور حکومت کو ٹیکس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جس سے حکومت کا نظام چلتا ہے، جس سے وہ انڈسٹریل سیکٹر اپنی نئی شاخیں کھولتا ہے اور ایک انڈسٹریل گروتھ یا ایک انڈسٹریل ریولوشن کی طرف کوئی ملک جاتا ہے۔ ہمارا اس پورے صنعتی ڈھانچے کا آپ کہہ لیں کہ بھٹا بٹھانے میں سب سے زیادہ کردار اس بلند شرح سود کا ہے۔ خدارہ اس بلند شرح سود کو ان سیکٹرز پہ ضرور اپلائی کریں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کی ہیلپ فل آپ کے لیے یہ ثابت ہوں گے۔ لیکن جو سیکٹر ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان سیکٹرز کے لیے یہ شرح سود انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں نئے صنعتی یونٹس کا قیام پہلے ہی رک چکا ہے۔ بڑے یا آپ کہہ لیں کہ ہیوی انڈسٹریز پاکستان میں کئی برس سے لگ ہی نہیں رہی، اور جو اچھے لیول پہ انڈسٹریز چل رہی ہیں وہ آپ کی اس اوور فائنانسنگ کاسٹ کی وجہ سے اور ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن کی وجہ سے وہ پہلے ہی وہ نیچے کو جا رہی ہیں۔ یہ گل احمد ٹیکسٹائل ملز کی ایک مثال ہے۔ آپ اس سے باقی انڈسٹریل سیکٹرز کا اگر آپ احاطہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے انڈسٹریل یونٹس بند ہو چکے ہیں اور بہت سارے بند ہونے کے قریب ہیں، لیکن ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ شرح سود ان چیزوں کے لیے آپ کار فائنانسنگ پہ چاہے شرح سود نہ کم کریں، آپ کریڈٹ کارڈز پہ شرح سود نہ کم کریں، آپ کنزیومر فائنانسنگ پہ شرح سود نہ کم کریں، لیکن کم از کم آپ صنعتی یونٹ کے قیام کے لیے اور چلتے ہوئے صنعتی یونٹس کو سپورٹ دینے کے لیے شرح سود کو تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ لے کے آئیں، جہاں پر ہماری صنعتی ترقی رکے نہ اور اس ملک میں معاشی نظام کو ایک استحکام میسر ہو۔ اللہ حافظ۔